ہم لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد پر درود و سلام کے بعد میں آپ سب کی خدمت میں تہہ دل سے ولادت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے اس مبارک روز کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہماری گفتگو جو پچھلے ہفتے شروع ہوئی تھی مناسبت کے اعتبار سے مہدویت کے بارے میں ہے۔ مہدویت در حقیقت ایک عقیدے کا نام ہے کہ دنیا کا انجام جو ہوگا وہ بہت اچھا ہونے والا ہے، اور اس کائنات کو ظلم و بربریت سے نجات دلانے والی ایک ہستی جسے منجی عالم بشریت کا نجات دہندہ آنے والا ہے، جو آ کر اس دنیا میں امن و امنیت قائم کرے گا، جابروں کے خلاف علم بلند کرے گا، علم کو فروغ دے گا اور مساوات حاکم کرے گا، عدالت و انصاف حاکم کرے گا۔ ایسا ایک تصور ہے۔ اس تصور کو، اس عقیدے کے مجموعے کو اور اس کے ذیل میں آنے والی باتوں کو مہدویت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ عقیدہ منجی بشریت کا نظریہ، موعود کا نظریہ، موعود یعنی ایک ایسی ہستی جس کے آنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، یا مہدی کہ جس سے مہدویت کا لفظ بنا، ایک ایسی ہستی جو اس دنیا کو نجات دلائے گی۔ اس عقیدے کا تصور ہمارے اور دوسرے ادیان میں پایا جاتا ہے۔ عین ممکن تھا کہ میں بھی عام تقریروں کی طرح آج کچھ ولادت کی باتیں کرتا امام زمانہ کی، اور کچھ آپ کے فضائل بیان کرتا جس سے جوش ایمانی زیادہ ہوتا اور آپ سب ایک جشن کا مزہ لیتے۔ لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ مطالب کو جو عام طور پہ آپ سنتے آتے ہیں اس سے ہٹ کر اس کے کچھ بنیادی باتوں کو سلسلے وار ایک درس کی شکل میں پیش کروں، تو اس صورت میں ذہن میں باتیں بیٹھتی ہیں، سوالات جو اٹھتے ہیں اس کے جوابات ملنے کی امید ہوتی ہے۔ پچھلے ہفتے یہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ دنیا ابتدائے خلقت سے اب تک حق و باطل کے جنگ کا میدان ہے۔ اب ایسے میں اس جھگڑے کا، اس مقابلے کا، اس مبارزے کا، اس مجاہدے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجے میں کون کامیاب ہوگا؟ کس کو پیروزی ہوگی؟ ہم جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں ظلم و بربریت، اس سے تو خنوتیت اور یاسیت اور نا امیدی ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی لیے جس کسی سے بات کریے کہتے ہیں کہ پچھلا زمانہ اچھا تھا، یہ زمانہ خراب ہے، اب یہ حالت ہے تو آگے کا زمانہ اس سے زیادہ برا ہوگا۔ سب کے نزدیک ایک نا امیدی چھائی ہوئی ہے مستقبل کو لے کر سب پریشان ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے آپ کو مستقبل سے نا امید نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ جو کئی آیتیں میں نے اس دن پڑھی تھی، پھر آج اسے صرف دہرا رہا ہوں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جن لوگوں نے ایمان لایا ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ وعملوا الصالحات، اور جو لوگ نیک اعمال انجام دیتے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کن سے اللہ نے وعدہ کیا ہے؟ صاحبان ایمان سے۔ وہ صاحبان ایمان
جو صاحب عمل بھی ہو۔ تو صاحبان ایمان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تم کو زمین کا ایسے ہی خلیفہ بنائے جیسے کہ اس سے پہلے نیک لوگوں کو زمین کا خلیفہ اللہ نے بنایا تھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور تمہارے ان کے دین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین پر حاکم کرے، وہ دین جس سے اللہ راضی ہے۔ اب اللہ کس دین سے راضی ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہی دین تمام انبیاء کا ہے، یعنی اللہ کے آگے تسلیم ہونا۔ تو یہ دین انشاءاللہ حاکم ہوگا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس زمین کو تبدیل کر دے گا خوف کے عالم سے امنیت کی حالت میں بدل دے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اور ایک ایسا ماحول کہ جس کے اندر سب میری عبادت کرتے ہوں گے اور کوئی شرک کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایسا ایک زمانہ آئے گا، ایسا ایک وقت آنے والا ہے، اسی امید پر ہم جی رہے ہیں، یہی ہماری آرزو ہے، یہی تمنا ہے، اور اسی کے سہارے ہم زندہ ہیں، اور اللہ نے اس کا وعدہ کیا۔ خدا کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ وہ نرید ان نمن علی استضعفوا فی الارض، جو لوگ زمین پر کمزور پڑ گئے ہیں ہم نے ان پر احسان جتایا ہے، ہم ان کے اوپر احسان کرنا چاہتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم انہیں قوموں کا امام بنائیں گے اور ان کو زمین کا وارث قرار دیں گے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ یقیناً ہم اور آپ۔ پھر اور ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں اس بات کو لکھ دیا ہے کہ روئے زمین پر میرے نیک بندے حاکم ہوں گے۔ تو دنیا کا انجام اچھا ہے، ہمارا مستقبل اچھا ہے۔ یہ خصوصاً اس کے مقابل عزیزو غربی میڈیا اس کے مقابل آپ کو مستقبل سے ڈراتا ہے اور کہتا ہے کہ ایلینز آنے والے ہیں، کچھ اجنبی مخلوق آئے گی جو ہمارے لیے خطرہ بنے گی، تو اس وقت کون ہے جو آپ کو نجات دلائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ دنیا کی سپر پاور طاقتیں، سپر پاور طاقتیں آپ کو اس سے نجات دلائیں گی۔ وہ کون ہے سپر پاور طاقتیں؟ یعنی امریکہ، برٹین، چین، ان لوگوں کے نام ان لوگوں نے پیش کیے، اور ان کی فلموں میں زیادہ تر ہمیں مستقبل سے ڈرایا جا رہا ہے، چاہے ایلینز لے لیجئے، چاہے آپ ٹرمینیٹر کی ساری سیریز لے لیجئے، اس کے اندر انہی باتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے، ہمارا مستقبل تاریک ہے اور ہم کو اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ لوگ کس سے ڈرا رہے ہیں ہمیں؟ در حقیقت یہ ہمیں عقیدہ مہدویت سے ڈرا رہے ہیں، عقیدہ موعود سے ڈرا رہے ہیں۔ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اسلام آئے گا، اسلام کا غلبہ ہوگا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق اگر آئے گا تو باطل مٹ جائے گا اور باطل کو تو مٹنا ہی ہے۔ تو یہ جو ہمارا عقیدہ ہے، اس بات سے سارے اقوام عالم گھبراہٹ میں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس خاتمیت کا نظریہ ہے، ہمارے پاس قرآن کا نظریہ ہے، ہمارے پاس یہ منجی عالم کا نظریہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تم ہم کو نظر انداز کر کے اپنے آپ کو ہمارا حاکم بنانا چاہتے ہو، تو ایسی صورت میں ہم تمہیں کہاں تسلیم کریں گے؟ اسی لیے انہوں نے سرے سے ہمیں انکار کرنا شروع کیا۔ مگر ان کے انکار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ در حالی کہ جبکہ یہ عقیدہ ہمیں تمام ادیان آسمانی میں ملتا ہے۔ یہ آپ زمین سب کا امتحان ہے، اس وقت شرک تو ہوگا نہیں زمین پہ اور کفر ہوگا نہیں، تو امتحان کیسے ہوگا اس زمانے کے لوگوں کا؟ جی ہاں، خیر یہ تو جیسے اپنے دیکھیے، جب ہم حکم لگاتے ہیں
کلیے کے اوپر حکم لگاتے ہیں، اکثریت ایسی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ بالکل شرک کی فکر نہ ہو اور آدمی اپنے نفس کا غلام نہ ہو، امام وقت کی مخالفت نہ کرے، حق کی مخالفت نہ کرے. ایسا بالکل نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے لوگوں کو روبوٹ نہیں بنایا ہے. ذہن آزاد ہے، خواہشات آزاد ہیں. تو اگر غلط سوچ پنپے گی تو وہ ابھرے گی. اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، لیکن وجہ کیا ہے؟ پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا خوبصورت ہوگی، ہر جگہ امن و امان ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ صحیح نظام تربیت کے تحت جب لوگوں کو پاکیزہ ماحول ملے گا، صحیح قانون ملے گا، تو ان کو شروع ہی سے صحیح راستہ ملتا رہے گا. چونکہ صحیح راستہ ملتا رہے گا، اسی لیے ان کو برائی کی طرف جانے یا غلط افکار کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ابھی ہماری برائی کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہم جو غلط فکر کی طرف جا رہے ہیں، یہ اللہ کا امتحان نہیں ہے، یہ ہماری اپنی اپج ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ دو نظام چل رہے ہیں، ایک حق کا نظام اور حق کے مقابل باطل کا نظام، اور دونوں کا پلہ برابر برابر کا چل رہا ہے. کبھی وہی بھاری نظر آتے ہیں، ان کے پاس میڈیا ہے، ان کے پاس طاقت ہے، تو ان کا اثر ہمارے افکار پر، ہمارے سماج پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے گھروں پر نظر آ رہا ہے. لیکن اگر اس زمانے میں ایسا میڈیا ہو، ایسا ٹیلی ویژن ہو کہ جہاں پر صرف حق دکھایا جائے، ایسے عدالت کا نظام ہو جہاں پر صرف انصاف ہو رہا ہو، ایسا جیسے اپنے پولیس کا نظام ہو کہ جہاں پر مظلوم کی حمایت کی جا رہی ہو، تو کیا کسی کا تصور ظلم کی طرف جائے گا؟ بہت کم ہو جائے گا، ریشو کم ہو جائے گا. یہ ہو جائے گا مسئلہ. اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ یوسف نے، ورنہ خود امام کو جو قتل کرنے والی ہے وہ ایک خاتون ہے، ایک یہودی خاتون. اگر ظلم پوری طریقے سے مٹ گیا تو پھر یہ ظالمہ کہاں سے موجود ہے؟ تو اور ظلم کا پورا مٹ جانا، اس کا مطلب یہ کہ آپ اگر تربیت کر کے اسے بدل رہے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن لوگ اتنے مجبور ہو گئے کہ کر ہی نہیں سکتے، تو پھر وہ تو بات ہی نہیں ہوگی، کوئی روبوٹ نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں اب ہم لوگ کیا ہے؟ دیکھیے، ہم لوگ آدھے کچے آدھے پکے ہیں. ہم پوری طریقے سے نہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، نہ پوری طریقے سے کفر و شرک کو چھوڑ رہے ہیں. ادھر سے مادیات ہمیں کھینچتی ہے، چونکہ اس میں ایک لاؤبالی پن، آزادی موجود ہے. یہاں پر مسلسل پابندی ہے. یہ پابندی آپ کو سخت لگتی ہے. آپ زبانی تو کہتے ہیں کہ یہ اسلام بہترین مذہب ہے اور عدل پر مبنی ہے، خدائے حکیم کا بنایا ہوا ہے، اس کے باوجود اس کے قوانین کو اپناتے وقت آپ کے دل میں جو تو اپنے ایک طریقے کی بیزارگی ہے. روزہ رکھنا سخت دکھتا ہے، نماز پڑھنا سخت دکھتا ہے، اپنی جیب سے پیسہ نکال کے خمس و زکوٰۃ دینا طبیعت پہ بار پڑتا ہے. تو یہ بار پڑنا، یہ سخت دکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے پوری طریقے سے اس کے اوپر ایمان نہیں رکھا ہے. اگر پوری طریقے سے ایمان ہوتا تو عمل کرنے میں کیا مشکل ہوتی، اور اگر عمل کرتے تو ماحول کیوں نہیں سدھرتا، اور ماحول اگر سدھرا ہوا ہو تو کیوں وہ مہدوی حکومت ابھی قائم نہیں ہو جاتی؟ تو وہ ماحول نہیں بن پا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس ازم کی وجہ سے، باطل کے وجود کی وجہ سے. تو انشاءاللہ اس سے ہمارا جھگڑا ہے جو ازل تک رہے گا، امام کے زمانے میں بھی رہے گا. ایک صلوات پڑھیے عزیز. جی دیکھیے، تو یہ حق و باطل کی جنگ تو ہر دور سے ہے. اب ہم باطل کو مٹانا چاہتے ہیں اور حق کو حاکم کرنا چاہتے ہیں، تو جتنے بھی اپنے زمانے کی ظالم اور جابر طاقتیں ہیں وہ کبھی بھی یہ ہونے نہیں دیں گی. ٹھیک ہے، کبھی بھی یہ ہونے نہیں دیں گی. اسرائیل کے جیسے سفاق قسم کے لوگ ہر دور میں ہیں،
جو زمین پر قبضہ چاہتے ہیں، تجارت پر قبضہ چاہتے ہیں، لوگوں کے نفوذ کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگ کبھی بھی ہونے عادلانہ حکومت کو زمین پر قائم ہونے نہیں دیں گے۔ تو اس کے مقابل انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، ان لوگوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اس کو قائم کرنے کی کوشش کی، مگر کیا ایسا ہوا کہ اس دنیا میں ہر جگہ عدل و انصاف حاکم ہو، جبکہ 1,24,000 انبیاء آئے؟ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ خود مذہب کے ماننے والوں نے دین میں تحریف کی، دین کو پوری طریقے سے قبول نہیں کیا، اس میں کچھ کمی کر دی یا اس میں کچھ اضافہ کر دیا۔ یہودیت نے اپنے دین کو بدلا، مسیحیت نے اپنے دین کو بدلا۔ اب ان سب کے بعد کسی کے پاس کامل دین نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ عادلانہ حکومت کو قائم کر سکے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آخری دین قرآن مجید کی شکل میں اور اسلام کی شکل میں ہم تک پہنچایا۔ اس دین سے ہمیں امید ہے، دین مبین اسلام سے ہمیں امید ہے کہ یہ ہمیں اس ہماری جو تمنا ہے، ہماری جو آرزو ہے، اس عدل و انصاف کو روئے زمین کے اوپر قائم کرے گی۔ اور یہی نظریہ تمام ادیان میں بھی ہے، ہر کوئی یہ مانتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ تو یہ عقیدہ کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں عدل و انصاف قائم ہوگا، کون کون اس پر یقین رکھتا ہے؟ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک جناب مسیح دنیا میں نہیں آئے ہیں، ایک روز ایسا آئے گا کہ جب مسیح آئیں گے۔ جب جناب عیسیٰ آئے تو ان کی نبوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا اور ان کے قتل کی سازشیں کرنے لگے، اور آج بھی اسی مسیح کے انتظار میں ہیں یا اسی منجی بشریت کے انتظار میں ہیں، اور اسی کے لیے انہوں نے قوی قلعے بنائے تھے خیبر کے، انتظار کر رہے تھے منجی عالم کا۔ لیکن جب آئے، حضرت عیسیٰ بھی آئے تو مخالفت کی، سرور کائنات بھی آئے تو مخالفت کی۔ اس کے بعد مسیحیوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی منجی عالم ہے، وہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ انہیں روئے زمین پر بھیجے گا، اور وہی ہوں گے جو دنیا کو نجات دلائیں گے۔ اس کے علاوہ زرتشت پارسیوں کا دین ہے۔ ایرانیوں کے بھی ایک پیغمبر تھے جس کا نام تھا زرتشت، ان کے ماننے والوں کو زرتشتی کہتے ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق یہ بھی ایک آسمانی دین ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے بھی دین میں بشریت کو ظہور کی، منجی عالم کے ظہور کی بشارت دی گئی ہے، اور یہی عقیدہ ہمارے پاس بھی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کا عقیدہ ہے۔ تو ہم کوئی اجنبی پودا نہیں ہے، بلکہ ہم اسی بات کو لے کر چل رہے ہیں جو صدہا سالوں سے ہم کو پہنچائی گئی ہے۔ اب مسلمانوں میں، سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مہدی آخر الزمان آنے والے ہیں، اور ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے، اور وہ جناب محمد مصطفیٰ کی نسل سے ہوں گے۔ اس بات کے اوپر بھی سب کا کیا ہے؟ یقین ہے۔ اور ہماری حدیثوں کی کتابوں میں، چاہے وہ اہل سنت کی ہوں یا شیعوں کی ہوں، اس طریقے کی روایتیں کثرت سے موجود ہیں، مگر اہل سنت کے پاس بعض علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، ان کی ولادت ہو چکی ہے، لیکن بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، ابھی تک امام مہدی دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ یہاں سے ہم سنیوں سے الگ ہوئے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہی امام مہدی ہیں، اور چونکہ بنی عباس ان کی جان کے دشمن تھے، اسی لیے پروردگار عالم نے انہیں لوگوں کی نظروں سے مخفی رکھا۔ 5 سال کی عمر میں امامت عطا کی، اور 70 سال کے قریب غیبت صغریٰ انہیں عطا کی۔
کہ وہ مومنین سے غائب رہے۔ غائب کا مطلب کیا ہے عزیزو؟ ہمارے درمیان موجود تھے مگر ہم انہیں پہچانتے نہیں تھے۔ چونکہ ہم نہیں پہچانتے اس لیے وہ غائب ہے۔ اور یہ غیب کا نظریہ اسلام کے بنیادی یؤمنون بالغیب میں شامل ہے۔ مثلا جس طریقے سے آپ نے آخرت نہیں دیکھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، ملائکہ نہیں دیکھے اس پر ایمان رکھتے ہیں، جن نہیں دیکھا اس پر ایمان رکھتے ہیں، جناب خضر اب تک زندہ ہیں اس پر آپ ایمان رکھتے ہیں، جناب الیاس زندہ ہیں اس پر آپ ایمان رکھتے ہیں، جناب حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اس پر آپ ایمان رکھتے ہیں، جبکہ ان میں سے کسی حقیقت کا آپ نے مشاہدہ نہیں کیا۔ اسی عقیدے کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ سابقہ اقوام کو ان کے انبیاء کے ذریعے اور عقیدے غیب کے ذریعے اللہ نے جس طریقے سے آزمایا، اسی طریقے سے ہم کو امام مہدی کے عقیدے کے ذریعے آزمایا کہ الحمدللہ ہم اس میں سرخ روح ہیں اور کامیاب ہیں کہ ہم اس عقیدے پر باقی ہیں۔ لیکن جو لوگ مہدی موعود کو نہیں مانتے ہیں یا ان کے ظہور کو نہیں مانتے ہیں، ان کی غیبت کو نہیں مانتے ہیں، در حقیقت وہ گمراہ ہیں۔ تو یہ ایک مشترکہ عقیدہ ہے جو شیعہ سنی کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اب یہاں سے مسائل کھڑے ہوئے کہ جب ہم نے کہا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، ان کی ولادت ہو چکی ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کیا وہ زندہ ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں زندہ ہے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ وہ اتنے سال تک کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ کیا ممکن نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کوئی صحت مند زندگی گزارے 100 سال 200 سال تک تو آدمی عام طور پر رہا ہے، حضرت نوح 900 سال تک رہے ہیں، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے وہ حفظان صحت بھی کرے اور اللہ بھی اسے زندہ رکھنا چاہے تو کیا وہ ہستی زندہ نہیں رہ سکتی؟ تو امام مہدی زندہ ہیں، یہ ایک ہمارا عقیدہ ہے۔ امام جب ظہور کریں گے تو کیا وہ اس وقت بوڑھے ہوں گے؟ یہ ایک عقیدہ، چونکہ ہم ان کی ولادت کے قائل ہیں تو یہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں وہ جوان ہوں گے، 40 سال کی عمر کی نوجوان کی طرح ان کا چہرہ ہوگا، وہ بوڑھے نہیں ہوں گے۔ تو کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے، کوئی اتنے سال تک رہے اور بوڑھا نہ ہو؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایک تو عقلی طور پر ناممکن نہیں ہے، دوسرے اللہ اسے اگر جوان رکھنا چاہے تو آپ کی کیا مشکل ہے؟ اب آپ دیکھیے ہمارے بھویں جو ہیں اس کے بھی بال اگتے ہیں، اور سر اور داڑھی اس کے بھی بال اگتے ہیں، مگر صاحب یہ ہر مہینہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کو کٹانا پڑتا ہے، اور بھویں آپ کو کبھی کٹانی نہیں پڑتی ہیں، سال ہر سال ہو جاتے ہیں۔ تو ایک ہی چہرہ ہے، ایک چہرے پر بال بڑھ رہے ہیں اور ایک ہی چہرے پہ بال نہیں بڑھ رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے بالوں کا بڑھنا اور گھٹنا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے اور پروردگار عالم نے اسے محدود حد تک جو ہے اپنے اجازت دی کہ تم اگ سکتے ہو، اسی طریقے سے پروردگار عالم کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کی جوانی کو سال ہر سال برقرار رکھے اور کوئی عین جوانی میں بوڑھا نظر آنے لگے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے عزیزو۔ تو امام زندہ ہیں، امام جوان ہیں، امام ہمارے درمیان ہیں، ان کی آل و اولاد ہیں، وہ شادی شدہ ہیں، آل و اولاد ہیں، اور وہ ہم سے ملاقات کرتے ہیں، ہمارے درمیان آتے جاتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، اور بعض افراد کی مدد کرتے ہیں، ان کی ہدایت کرتے ہیں، بالخصوص علماء کرام کی۔ اسی لیے باضابطہ اس کے اوپر پوری ایک کتاب ہے ملاقات با امام زمان، کہ یہ جو ائمہ علیہ السلام امام سے جو ملاقات ہوئی اس کا تذکرہ ہمیں بعد میں پتہ چلا، جب آدمی خود ملاقات کرتا ہے اس وقت اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ ہے کہ جناب شیخ انصاری کے زمانے میں ایک اور شخصیت تھی بڑی، ان دونوں کے درمیان یہ بحث ہوئی، لوگوں نے کہا کہ آیت اللہ آشتیانی
یا مازن درانی ایک ایسی شخصیت تھی کہ ان سے کہا کہ آپ جہان تشیع کی رہبریت قبول کریے. انہوں نے کہا کہ شیخ انصاری کے ہوتے ہوئے میں اس ذمہ داری کو قبول نہیں کر سکتا. تو یہ بات ان کے پاس لے جائی گئی، تو انہوں نے بھی کہا کہ فلاں عالم دین کے ہوتے ہوئے میں اپنے آپ کو پیش کرنا پسند نہیں کرتا ہوں. آخر بات جب بہت زیادہ بڑھی تو یہ ہوا کہ شیخ انصاری نے یہ کہا کہ اگر امام زمانہ میرے مجتہد بننے کی تائید کر دیں اور یہ کہیں کہ میں دنیا کی جہان تشیع کی رہبریت قبول کر سکتا ہوں تو میں قبول کروں گا. تو تب ان کو 3 مرتبہ آواز آئی کہ تم ہی مجتہد ہو، تم ہی مجتہد ہو، تم ہی مجتہد ہو. اس کے بعد انہوں نے اپنے اجتہاد کا اعلان کیا. جی ہاں، مجھے اتنا ہی یاد ہے، اسی لیے میں تو یہ واقعہ جو تو اپنے آیا تو یہاں پر امام نے آ کر لوگوں سے مدد کی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں غیبت میں امام کا ہونا نہ ہونا ہمارے لیے کیا فائدہ ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی امام کا غیبت میں وجود ایسے ہی ہے جیسے ابر کے پیچھے سورج ہوتا ہے. سورج کے بغیر زمین کی حرکت ناممکن ہے، اور زمین کی حرارت اور زمین جو چل رہی ہے وہ سورج کی طاقت پر چل رہی ہے. تو اگر وہ بادل کے پیچھے چھپ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غائب ہو گیا، ختم ہو گیا، بلکہ وہ ہمارے درمیان وہ ابھی بھی موجود ہے. اس کے فیوز اور برکات ہم تک پہنچ رہے ہیں. ایسے ہی امام زمانہ کی برکتیں ہم تک پہنچتی ہیں. امام کا وجود ہمارے لیے مفید واقع ہوتا ہے. اس کے بعد عزیزو ایک واقعہ اور ہے کہ علامہ شیخ مفید کے زمانے میں ایک زانیہ عورت کو سنسار کیا گیا جو کہ حاملہ تھی. تو اب یہ حاملہ عورت کو جب وہ مر گئی تو اسے دفن کرنے کی بات آئی، یا پھر یہ حکم آیا کہ واقعہ پوری طریقے سے نظر میں نہیں ہے، لیکن بحث یہ تھی کہ اسے سنسار کرنے سے پہلے یہ بحث اٹھی کہ اس کے پیٹ میں تو بچہ ہے، کیا اسے مار دیا جائے، اس کے بچے کو بھی اسی کے ساتھ دفن کر دیا جائے. تو اس وقت پہلے یہ فتویٰ دے دیا گیا تھا کہ اس عورت کو دفن کر دیا جائے گا، لیکن بعد میں امام زمانہ کے کہنے پر یہ فتویٰ بدلا گیا کہ پہلے اس خاتون کو کے پیٹ کو چاک کیا جائے گا، اس بچے کو نکالا جائے گا، اس کے بعد اسے دفن کیا جائے گا. تو یہاں پر کس نے آ کر مدد کی؟ امام وقت نے آ کر مدد کی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے فقہی مسائل اور ہماری مشکلات میں امام عالی مقام ہماری مدد فرماتے ہیں. جبکہ غیبت کے اس زمانے میں ہمارے درمیان نظام مرجعیت ہے، ہم مجتہد کے پاس جا کے اپنے سوالات پیش کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ بھی امام سے رجوع ہوتے ہیں، توسل کرتے ہیں. یہاں پر اب اہم بحث جو ہے نا، 2 باتیں قابل غور ہیں. ایک تو یہ کہ غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور وہ جو حکومت مہدی ہوگی کہ جس کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں، وہ مہدوی سماج، وہ مہدوی حکومت کیسا ہوگا. تو آئیے میں پہلے والے حصے کے اوپر چند فرائض اپنے ذکر کرتا ہوں. کہ اچھا ایک بات اور میں واضح کروں، مطلب طول عمر کا عقیدہ ہے، غیبت کا عقیدہ ہے، امام کے ظہور کا عقیدہ ہے، ولادت کا عقیدہ ہے. اس طریقے کی باتوں پر اگر آپ کو کسی قسم کا شک ہے تو آپ حالت شک پہ تو باقی رہ سکتے ہیں، مگر عقیدہ مہدویت کا انکار نہیں کر سکتے. انکار اگر کرنا ہے تو دلیل لے کر آئیے. اگر دلیل نہیں لا سکتے ہیں تو حالت شک پر باقی رہ سکتے ہیں. شک کی حالت میں رہنا گناہ نہیں ہے، چونکہ عقیدہ ایک قلبی چیز ہے، کسی کو زبردستی منوایا نہیں جا سکتا. میں اتنی باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن ممکن ہے بہت ساری چیزیں گلے سے نیچے نہ اترے، دل میں سرایت نہ کریں. ایک ایسی بات لگے کہ بھائی آج ہم کسی کے سامنے اگر بیان کریں تو وہ ہم پر اعتراض کرے گا، تو
تو میں یہ کہتا ہوں کہ صحیح ہے آپ کی بات، ٹھیک ہے، مکمل یقین نہ صحیح، یقین پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ ایمان بالغیب میں یہی ہے، قیامت آپ نے نہیں دیکھی آپ کو یقین ہے، ویسے ہی مہدی آخر الزمان کی ولادت ہے اور ان کا ظہور ہے، اس کے اوپر بھی آپ کو ایسے ہی عقیدہ رکھنا ہے، لیکن اگر حالت شک میں ہے تو نہ اسلام سے آپ خارج ہوتے ہیں، نہ آپ کا دین کمزور ہے، کچھ نہیں ہے، چونکہ یہ ان عقائد میں سے ہے جس میں انسان کو شک ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھی عزیزو۔ جی جی، اچھی بات، کون سا واقعہ؟ شیخین عزیزو، اس زمانے میں ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں، اس حصے کو غور سے سنیے، عقید مہدویت میں آپ کو شک نہیں ہے، آپ اس کو پہلے سے جانتے ہیں، ان باتوں کے اوپر توجہ کریے گا، اور اگر عرفان صاحب سب کو ایک ایک چائے دے دیں تو بہت اچھا ہے۔ ایک صلوات پڑھی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی ہاں، دیکھیے، امام زمانہ کی معرفت اور محبت میں تقویت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی اولاد ہمیشہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ اپنے بچوں سے بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اولاد بھی ماں باپ سے محبت کرتی ہے۔ پیغمبر اکرم اور امیر المومنین اور ائمہ کرام سے زیادہ کون ہم پر مہربان ہوگا؟ کیونکہ روایتوں میں آیا ہے کہ علی پیغمبر اور علی، یا علی انا و انت ابوا ہذہ الامہ، اے علی میں اور تم اس امت کے باپ ہیں۔ جس طریقے سے باپ اپنی اولاد کی بہتری کی فکر میں ہے، ویسے ہی ائمہ کرام ہماری بہتری کی فکر میں ہے، اسی لیے جس طریقے سے ایک اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے امام سے محبت کریں، شدت سے محبت کریں، اور خاص طور پر امام آخر الزمان سے، کہ یہ محبت ہی تو ہے جو آپ کو ہر جمعہ دعائے ندبہ کے لیے اپنے گھروں سے نکال کر کوہ امام زمان پہنچاتی ہے، اور آپ پہنچتے ہیں۔ یہ محبت کیا ہے؟ یہ محبت میں تقویت پانے کی ضرورت ہے، صرف اور صرف گریہ و زاری کا نام کے اظہار کا نام محبت نہیں ہے۔ انشاءاللہ رہبر معظم کے کچھ بیانات ہیں، اس میں میں ذکر کروں گا۔ ہر مسلمان کا وظیفہ ہے کہ وہ اپنے امام سے محبت کرے۔ پیغمبر اکرم اپنے بیانات میں امام زمانہ کے بارے میں فرماتے ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت ایمان پر ہو اور وہ اللہ کا مرید رضایت مسلمان ہو اور اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ امام عصر کی محبت اپنے دل میں جگائے۔ یہ ہمارا وظیفہ ہے عزیزان گرامی، اپنے بچوں کو یہ سکھائیں۔ خاص طور پر ایران میں آج کے دن بہت پروگرام ہوتے ہیں، بہت سارے آرٹ اینڈ کرافٹ کا کام ہوتا ہے، بچوں سے لیا جاتا ہے تاکہ بچوں کے دل و دماغ میں عقید مہدویت سرایت کرے۔ ہمارے پاس یہ عید کم رنگ ہے، بچے اس میں شامل نہیں ہیں، جبکہ آنے والی نسل کو امام مہدی کا استقبال کرنا ہے، اسی لیے بچوں کے دل میں اس محبت کو جگانے کی ضرورت ہے، ان سے آشنائی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان میں اور یقین میں کامل افراد وہ ہے کہ جو صاحب یہ روکیں گے تھوڑی دیر، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ کامل ترین افراد ہمارے درمیان وہ لوگ ہیں جو آخر زمانہ میں، یعنی آنے والی زندگی میں، آنے والی زمانے میں زندگی گزارنے والے کامل ترین ایمان رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ اپنے امام کو نہیں دیکھا، اس کے باوجود وہ ان کی غیبت پر ایمان رکھتے ہوئے
मजबूती से अपने ईमान पर डटे हुए हैं और फ़कत कुरान मजीद की तालीमात और उसकी तिलावत से अपनी हिदायत का सामान करते हैं और अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की अहादीस में गौर व फिक्र करते हैं। तो देखिए, हमने इमाम की सीरत को नहीं देखा, पैगंबर की सीरत को नहीं देखा, लेकिन जब रिवायतों का मुतालिया करते हैं, जब कुरान की तिलावत करते हैं और उसमें गौर व फिक्र करते हैं, तो यही चीज़ हमारे तक़वियत ईमान का सबब बनती है। तो ग़ैबत इमाम ज़माना में मारिफत इमाम को मजबूत करने का सही तरीक़ा ये है कि हम अपने आप को कुरान और हदीस से वाबस्ता रखें, उसकी तिलावत करें और उसकी तरवीज करें। जब तक हम ये करते रहेंगे तब तक हमारा ईमान मजबूत होगा, बल्कि हमारा शुमार अंबियाए बनी इसराइल से भी अफजल लोगों में होगा। इमाम की ज़ात से वाकिफ़ियत, इमाम की हुकूमत से वाकिफ़ियत कि जब ज़ुहूर होगा तो इमाम की हुकूमत कैसी होगी, और इमाम की खुसूसियात और इमाम के जो फ़ज़ाइल, कि उसके लिए मैं लाया हूँ किताब की कुछ बातें सुनाऊँ, लेकिन आज उसका वक्त नहीं होगा। तो उनके ऊपर अपना मजबूत ईमान रखना इस वक्त की बुनियादी ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर ऐसे दौर में जहाँ पर हर तरफ से आप पर अफकार के ज़रिए हुजूम हो रहा है। अब ये मुझे बताइए, इस हदीस का क्या मतलब होगा, यानी इसकी तशरीह आप लोगों को करनी है। मन माता वलम यारिफ इमामा ज़मानी ही माता मीततन जाहिलिया, जिसने अपने वक्त के इमाम की मारिफत हासिल नहीं की, उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। क्या मतलब है इसका? नहीं पहचाना हो तो नाम से ही, मतलब उसके जो अफकार या उससे नहीं पहचाना तो वो जाहिलियत की मौत मरेगा। कोई और तशरीह कर सकेगा जाहिलियत की मौत क्या हो सकती है? इसका एक माना तो ये समझ आता है कि ये चीज़ इतनी ज़रूरी है कि आपको ईमान की मारिफत होना, कि आप भले ही पढ़ लिख रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, दुनियाई मामले में आप अपना पढ़ा लिखा मान रहे हैं, बाकी लोग भी आपको मान रहे हैं, अपने ईमान को अगर आप मारिफत नहीं हासिल करेंगे तो आप एक जाहिल की मौत में। जी, ये जाहिलियत कौन सा दौर है? दौर जाहिलियत वाला दौर था रसूल का, कि जब लोगों के पास उस टाइम भी शरीयत थी, मगर वो सब भुला बैठे थे अपने पिछले नबियों की सारी शरीयत। बेसत रसूल से पहले जो ज़माना था कि जहाँ पर इंसान इल्म से बेबहरा और खुराफात में घिरा हुआ और एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा था जो इंसानियत और इंसानी अक़दार से बहुत ज़्यादा दूर थी। अगर हम अपने इमाम से दूर होंगे तो वही ज़माना लौट कर आ जाएगा। ये असर इल्म में असर जाहिलियत है। टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, अफकार ने तरक्की नहीं की है। आप देखिए, एक बेहतरीन हिंदू डॉक्टर मगर पूजा करता हुआ नज़र आएगा, हर चीज़ में लॉजिक तलाश कर रहा है और हर चीज़ का सबब तलाश कर रहा है, और इस मामले में खुराफात ये मानने को तैयार नहीं है कि नज़र लगने की वजह से किसी को किडनी की बीमारी हो गई होगी। वो ज़रूर उसकी दवा तलाश कर रहा है, लेकिन हम उसे देखते हैं कि जो अपने वो पूजा पाठ करने में लगा हुआ है, वो बुतों के आगे सर झुका रहा है। तो ये क्या है साहब? ये असर जाहिलियत नहीं है तो क्या है? किस चीज़ से दूर हुआ ये दर हकीकत हकीकी तालीमात से दूर है। तो इमाम ज़माना की मारिफत इस हद तक अहमियत रखती है। अगर नहीं है तो चाहे आप जितने पढ़े लिखे हों, जितनी अच्छी बातें करते हों, जितनी मुसलमानी दिखाते हों, लेकिन वो आपका शुमार उस जाहिलियत की मौत वाली ज़िंदगी होगी, और ऐसे माहौल में आने वाली मौत हमें मिलेगी। तो इस बात को लिख लेने की ज़रूरत है, याद रखने की ज़रूरत है। दूसरा वजीफ़ा जो इमाम के अहकाम की पाबंदी करना, उनकी इताअत करना, उनकी पैरवी करना। हकीकी मुंतज़र वो है, इंतज़ार करने वाला, हकीकी इंतज़ार करने वाला वो है जो ग़ैबत के ज़माने में अपने इमाम की पैरवी करता हो,
اپنے امام کی اتباع کرتا ہو۔ رسول خدا فرماتے ہیں کیا کہنے ان افراد کے کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قائم کے زمانے میں موجود ہوں، در حالی کہ ان سے پہلے معذرت کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو قائم کے زمانے تک نہ پہنچائیں لیکن اپنی زندگی کو امام قائم کی مرضی کے مطابق گزاریں، ان کی پیروی کے مطابق گزاریں۔ ایسے افراد کو رسول خدا نے خوش قسمت کہا ہے۔ تو یہاں پر اس زمانے میں کیسے ہم امام کی پیروی کریں؟ امام تو موجود ہے نہیں، پھر وہی سوال آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو کہا کہ عالمان دین کی جانب مراجعہ کرنا اور سماجی اور فردی احکام میں دین پر عمل کرنا اور طاغوت کا مقابلہ کرنا، جابر حکمرانوں کا مقابلہ کرنا، یہ بھی امام کی پیروی کا ایک حصہ ہے۔ عزیزو، یہ بڑی مشکل ہے کہ مثلاً بہت سارے لوگ دعائے ندبہ پڑھنے، الاجل الاجل کرنے، الساعۃ الساعہ کرنے سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا اور امام زمانہ کے ماننے والے ہیں۔ نہیں، آپ اگر اپنے زمانے سے بے خبر ہیں اور مظلوم کی حمایت نہیں کرتے ہیں تو آپ امام کے پیرو نہیں ہیں، کیونکہ جب امام عالی مقام آئیں گے تو اس وقت آپ عدل و انصاف کو قائم کریں گے۔ جب عدل و انصاف کو قائم کریں گے تو جب جابران وقت اور ظالمان وقت سے آپ کا مقابلہ ہوگا، اس مقابلے کے لیے بھی آپ کو افراد کی ضرورت ہوگی۔ تو جن کے ذہن ایسی تربیت یافتہ نہ ہو تو کیا وہ امام کا ساتھ دیں گے؟ بلکہ وہ اس وقت بھی امام سے یہی کہیں گے کہ جناب موسیٰ کے ماننے والوں کی طرح کہ جناب موسیٰ نے آ کر کہا کہ میں تمہیں اس غلامی سے نجات دلاؤں گا اگر تم میرا ساتھ دو، تو کہا کہ جائیے آپ لڑیے، آپ کا خدا لڑے، آپ کے فرشتے لڑے، ہم آپ کے ساتھ آنے والے نہیں ہیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ تو عزیزو، اگر ایسی ہم تربیت کریں گے لوگوں کی تو یقیناً وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے۔ تو غیبت کے زمانے میں ہم ایسی زندگی گزاریں اور ایسا اپنے آپ کو تیار کریں کہ کل امام زمانہ اگر آ کر حکم دے تو ہم فوراً ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تیسری چیز، ظہور کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ پہلا کیا تھا عزیزو؟ امام کا انتظار کرنا، ٹھیک ہے، اور اپنی معرفت بڑھانا۔ دوسری چیز، امام کے احکام کی پابندی کرنا۔ تیسری چیز، امام کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا یا ماحول بنانا۔ منتظر عصر غیبت را عصر آماد باش میدانت، یعنی گویا یہ وقت در حقیقت امام کے دستور کا وقت ہے کہ اگر ابھی کہہ دیں کہ اٹھو تو ہم تیار ہیں۔ تو ہم کو امام کے ساتھ دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو امام کا ایک سپاہی محسوس کرنے اور بنانے کی ضرورت ہے۔ اور ممکن ہے اگر اللہ کا حکم ہو جائے تو فوراً امام تشریف لے آئیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ امام زمانہ کے سپاہی یعنی فیضان صاحب، فیض صاحب، کرار صاحب کیسے ہوں گے؟ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ امام صادق کی یہ سپاہی کیسے ہوں گے، یعنی سب مراد ہیں انشاءاللہ اللہ ہم سب کو امام کے سپاہیوں میں قرار دے۔ نہیں، ہمارے کچھ لوگ دیکھ رہے تھے کرار بھائی کو خاص طور پہ۔ امام رسول خدا امام صادق فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کے سپاہی اور ساتھی ایسے ثابت قدم اور مضبوط افراد ہوں گے کہ جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوں گے اور ان کا ایمان اللہ کی ذات پر پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ اگر وہ پہاڑوں کا رخ کریں گے تو اسے بھی اپنی طاقت سے ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ تو گویا اس طریقے سے وہ تیار رہیں گے، تیار رہنے کی ضرورت ہے، جس طریقے سے حزب اللہ کے سپاہی تیار ہیں، اتنے تیار ہیں کہ اگر اب آ کر امام حکم دے دے تو انہیں پہلے سے کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ کو سپاہی امام بنا رکھا ہے
ٹھیک ہے، ایسے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ امام علی ابن ابی طالب محمد امام زمانہ کے سپاہیوں کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ حدیث الملاحم والفتن یعنی مستقبل کی جو خبریں جس میں ہے اس سے مربوط یہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث حضرت کی ہے، میں فارسی سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کے ہاتھ پر جو لوگ بیعت کریں گے وہ کیسے ہوں گے؟ کہا کہ امام اس شرط کے ساتھ ان لوگوں سے بیعت کریں گے کہ وہ امانت میں خیانت نہ کرے، پاک دامن ہو یعنی عفیف ہو، زناکاری کی طرف نہ جائیں، اہل دشنام و کلمات زشت نہ باشن یعنی اپنی زبان سے بد کلامی کرنے والے نہ ہوں۔ بد کلامی کو تو قبول نہیں کیا جا رہا ہے، امام کا سپاہی ایسا ہوتا ہے، اور ظلم اور ستم اور خون ریزی کرنے والے نہ ہوں، اور لوگوں کے گھروں پر حملہ کرنے والے نہ ہوں، کسی کا ناحق حق کھانے والے نہ ہوں، کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچانے والے نہ ہوں، جو اپنی زندگی میں سادہ مزاجی کے ساتھ سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہوں، قیمتی سواریوں پر سوار نہ ہوتے ہوں، سواری پہ تو سوار ہوتے ہیں مگر قیمتی سواری دکھانے کے لیے مہنگی گاڑیاں نہیں لیتے ہیں، اور لباس ہائے فاخر قیمتی لباس نہ پہنتے ہوں، بے حقوق مردم تجاوز نہ کنن حق الناس کی رعایت کرتے ہوں، اور یتیموں کے اوپر ظلم نہ کرتے ہوں، اپنی شہوتوں کو کنٹرول کرتے ہوں، شراب پینے سے پرہیز کرتے ہوں، اور اپنے وعدوں پر عمل کرتے ہوں، اور اپنے مال کو دبا کر اور بچا کر نہیں رکھتے ہیں بلکہ اسے انفاق کرتے ہوں، لوگوں کے ساتھ بانٹ کر کھاتے ہوں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ہمیشہ تیار ہوں۔ ان لوگوں کے ساتھ امام بیعت کریں گے۔ وہ لوگ تیار کب ہوں گے؟ وہ تیار ہوں گے غیبت کے زمانے میں۔ تو غیبت کے زمانے میں ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی گزارنا ہے، تبھی امام کی توجہ ہماری جانب ہوں گی۔ تو ظہور آنے کے بعد ہماری تقدیر نہیں بدلے گی بلکہ غیبت کے زمانے میں ہماری تقدیر بدلے گی۔ ظہور میں تو ہم دنیا کی تقدیر بدلیں گے، تو ہمیں اس دنیا کی تقدیر بدلنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ کون ہے جو ظہور کے وقت ان خوبیوں کا حامل ہوگا؟ کہا کہ جس نے ظہور سے پہلے اپنے آپ کو ان حالات کے لیے تیار کیا ہو اور حق کے وقت ایکٹیو طریقے سے موجود ہو، میدان میں موجود ہو۔ مثال کے طور پر یہ عزیزو یعنی کھلی آنکھ رکھتا ہو، حالات سے باخبر ہو اور اپنے وظیفے کو پہچانتا ہو۔ مجھے کیا معلوم کہ حالت میں نہ ہو، وقت کی زمینیں کھائی جا رہی ہیں یہ بے خبر ہو، یتیموں پہ ظلم ہو رہا ہے یہ بے خبر ہو، تو ایسا آدمی منتظر امام زمانہ نہیں ہو سکتا، یقیناً نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تو میں انصافاً دیکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو بولنا چاہیے، جن لوگوں کی شرعاً ذمہ داری ہے، جنہوں نے مال امام کھایا ہے، وہ ساکت بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ افراد جن کے پاس علم نہیں ہے، فقط اتنا سمجھ لیا ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، وہ اس کے بارے میں زبان اٹھا رہے ہیں، کھول رہے ہیں اور سختیاں برداشت کر رہے ہیں، لیکن علماء خاموش ہیں، فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اتنی بے بصیرتی، اتنی مصلحت اندیشی، اتنا زیادہ خوف، یہ یقیناً ایسے لوگ نہیں دے سکتے ساتھ۔ اور جب ایسے لوگ آئیڈیل ہوں، ایسے لوگ قوم کے رہبر ہوں، قوم بھی ویسی ہی بنتی ہے، کیونکہ ہمیشہ قوم دو ہی لوگوں کو دیکھتی ہے، ایک حاکم، دوسرے عالم۔ حاکم بھی اگر برا ہو، عالم بھی اگر برا ہو تو قوم اچھی نہیں ہو سکتی، اس کا برا اثر پڑتا ہی پڑتا ہے۔ تیسری چیز عزیزو، بتائیے میں نے کتنی باتیں بتائی ہیں؟
کہ اپنے آپ کو امام زمانہ کے ظہور کے لیے تیار کرنا اور امام کی معرفت اور محبت اپنے دل میں جگانا. دوسری جی ہاں وہ معرفت میں آیا کہ جی ہاں، اور کیا تھا؟ امام کے حکم کی پیروی اور اطاعت کرنا، دستورات دین کی پابندی کرنا. تو دین کے دستورات کی پابندی کرنا ایک چیز ہے، امام کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا دوسری چیز ہے. تو یہ دونوں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھنا ہے، محبت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ. اب آئیے اس بات کو آگے بڑھتے ہیں کہ اگر آپ موجودہ دور میں دیکھیں تو غیبت کے زمانے میں صرف گریہ کرنا، رونا اور دعا کرنا کافی نہیں ہے. اگرچہ کہ دعا کرنا بھی ایک بڑا وظیفہ ہے، مگر دعا کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ حق و باطل کے لیے اٹھ کھڑے ہونا. اب میں واقعاً آج دیکھتا ہوں، آپ خود ہی دیکھیے، ایران جو اسرائیل کی مخالفت کر رہا ہے اور یمنیوں کی یا پھر فلسطینیوں کی جو حمایت کر رہا ہے، سیاسی اعتبار سے اور دنیاوی مفادات کے اعتبار سے ایران کو کیا فائدہ ہے؟ صرف نقصان کے. اپنی طاقت جھونک رہا ہے، اپنے افراد جھونک رہا ہے، اور بین المللی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر سپر پاور طاقتوں کو اپنا مخالف بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا فائدہ ہے؟ کوئی کرے گا ایسا کام؟ عرب ممالک نہیں کر رہے ہیں. جو قریب ہے، جو ذرہ ہمت کرے، جیسے کہ خمینی صاحب نے کہا کہ اگر عرب ایک ایک ڈول پانی پہ اگر ڈالے تو اسرائیل بہ جائے گا. وہ لوگ تک جیسے اپنے آواز نہیں اٹھا رہے ہیں. تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد اسلام ہے. اسلام نے کہا کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، تو یہ اٹھا رہے ہیں، چاہے ان کے حق میں ہو یا نہ ہو. یہ ان کا وظیفہ ہے. اس وظیفے کو یہ لوگ انجام دے رہے ہیں. اور کس پرچم تلے؟ مہدویت کے نام پر، عقیدہ مہدویت پر، مضبوط ایمان کی بنیاد پر. تو اس ایک عقیدہ مہدویت نے پوری ایک ایرانی قوم کو زندہ رکھا ہے. یہ عقیدہ اگر کمزور ہوتا تو کیا یہ لوگ لڑتے؟ چونکہ مستقبل پر یقین ہے کہ ہمارا مستقبل اچھا ہے، ہم کو دنیا پر حکومت کرنا ہے، امام مہدی ظہور کریں گے، ان ظالموں سے لڑنا ہمارا وظیفہ ہے. یہ چیز انہیں کیا کر رہا ہے؟ مہمیز کر رہا ہے، آگے بڑھا رہا ہے، تحریک دلا رہا ہے، موٹیویٹ کر رہا ہے. تو عقیدے یہ کام کرتے ہیں. اسی کی جگہ اگر باطل عقیدہ ہو تو وہ بھی کام کرتا ہے. جیسے RSS والے ہندوؤں کو جن باتوں کے اوپر انکریج کر رہے ہیں، اس کا بھی اثر آپ دیکھ رہے ہیں. تو عقیدے کی اتنی اہمیت ہے. اگر ہم سچ معنی میں عقیدہ رکھتے ہیں امام زمانہ پر، تو صرف گریہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آمادہ باش کی حالت میں رہنا ہوگا. اور انتظار در حقیقت ایک عمل ہے، ایک قیام ہے. یعنی قیام کا مطلب ایک تحریک ہے. اور منتظر کبھی بھی موجودہ دور کے آگے تسلیم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ روشن مستقبل کے انتظار میں ہے. جب ایسا اگر ہوگا تو ہم کبھی بھی نا امیدی اور یاس میں بھی نہیں رہیں گے کہ بھئی ہمارا کیا ہوگا، کہ بنی امیہ نے ہمیں مارا، بنی عباس نے ہمیں ستایا، اور ہر دور میں شیعہ کے لوگ مخالف ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا. ایسی نا امیدی کبھی بھی شیعوں میں نہیں آئی. اتنی ساری مصیبتوں کے باوجود جو لوگ امام زمانہ کے مشتاق ہیں، وہ لوگ اپنے ماضی سے بھی درس لیتے ہیں، اور ماضی سے درس لے کر یہ یقین رکھتے ہیں کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جو جذبہ قربانی ہمیں عطا کیا ہے، یہ چیز ہمیں ہر پل زندہ رکھے ہوئے ہے، اور یہی چیز ہم کو امام زمانہ کی مدد کرنے میں کام آئے گی. تو اگر دیکھا جائے عزیزو، تو شیعہ سماج کو اگر ٹٹولا جائے کہ ان کی کیفیت کیسی ہے اور یہ لوگ کس وجہ سے یہ لوگ زندہ ہے، تو آپ کو دو سبب ملیں گے. پہلی چیز، ان کا خونی اور سرخ رنگ کا ماضی، کہ جس کے اندر یہ عاشورہ پر عقیدہ رکھتے ہوئے
شہادت اور ایثار کے لیے ہمیشہ تیار ہے، ایک عقیدہ یہ ہے۔ مگر کتنا بری بات ہو رہی ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ قربانی تو کم ہوتا جا رہا ہے، ہم دشمن کو پسپا کرنے کے بجائے خود ہی کو پیٹ رہے ہیں، خود ہی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جسم کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، سماج کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب میں انصافاً کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے ابھی اس وقت، اکثریت سود خور ہے شیعوں میں، قرض الحسنہ کا تصور جا چکا ہے، جوا ہے، کثرت سے جوا کھیلا جا رہا ہے، زمینی حقیقت ہے۔ لوگوں سے رابطے میں ہوں، اس بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی آپ کو ایک 10,000 روپے بھی بلا سود کے قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے، سمجھا؟ ایسے ماحول میں کیا ہم لوگ امام زمانہ کا ساتھ دے سکیں گے؟ اتنا ایثار کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ 2 روپے نہیں دے سکتے ہیں تو جان کیا دیں گے؟ 2 روپے کسی مومن کو نہیں دے سکتے ہیں تو جان کیا دیں گے؟ اور دوسری چیز آغا، ہمیں جس چیز نے زندہ رکھا ہے وہ ہے روشن مستقبل، آئندہ سبز، کہ آنے والا جو زمانہ ہے ہرا بھرا ہے، سرسبز ہے، ہریالی سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس زمانے میں ظالموں کو سرنگوں کیا جائے گا، عدالت کو دنیا میں عام کیا جائے گا، امام مہدی علیہ السلام کے پرچم تلے۔ یہ عقیدہ لے کر ہم چل رہے ہیں، اس وجہ سے یہ چیز ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ تو اس عقیدے کو صرف اور صرف علم کلام کا مسئلہ اور معلومات اور انفارمیشن کے لیے نہ سمجھیں، بلکہ یہ عقیدہ ہمارے روح و روان میں ایک نئی روح، تازہ خون عطا کرنے والا ہے، نئی روح پھونکنے والا ہے۔ اسی لیے اس عقیدے کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ امام، ایک صلوات پڑھی عزیزو، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنہئی منتظرین امام زمانہ کے بارے میں فرماتے ہیں، میں ان کا جملہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، ان کا ایک کلام۔ کہتے ہیں کہ درس دیگر اعتقاد بمہدویت و جشن ہائے نیمہ شعبان برائے منو شما این است کہ ہر چند اعتقاد بظہور امام مہدی ارواحنا لہ الفدا، یک آرمان والا ہست کہ مہدویت کا عقیدہ اور 15 شعبان کی یہ جشن ہم کو اور آپ کو یہ درس دیتے ہیں کہ ہم امام مہدی کا عقیدہ رکھیں، ان کے ظہور کا عقیدہ رکھیں، کہ جو کہ ایک ہماری آرزو ہے، ایک تمنا ہے، ایک ایسی تمنا جو ہم برسوں سے پالے ہوئے ہیں اور جس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ یہ ہماری آرزو ایک دن پوری ہونے والی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ نہ باید مسئلے را فقط بے جنبے آرمانی ختم کر، لیکن اس مسئلے کو صرف اپنا ایک ارمان بنا کر مت رکھیے، یہ مت کریے کہ دنیا اچھی ہو جائے گی، اسی کے اوپر خوش ہو کر مت بیٹھ جائیے، یعنی اس کو دل کی ایک آرزو بنا کر مت رکھیے اور صرف زبان سے اس کو اظہار کرنے کی حد تک نہ رکھیے کہ ہم جشن میں ظہور امام مہدی کی تعریفیں کر رہے ہیں اور وہ زمانہ گنا رہے ہیں اور فلاں کر رہے ہیں۔ یہ اگر ارمان آپ کا ہے تو اس کو عمل میں بھی ظاہر کیجیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے عزیزو؟ ہم اور آپ کہیں گے، میں اگر آپ سے کہوں کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن آیت اللہ خامنہئی اگر یہ کہہ رہے ہیں، اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ شخص پچھلے 50 سال سے اسی عقیدے پر ثابت قدم رہتے ہوئے ایک پوری قوم کی رہنمائی کر رہا ہے، ایک پوری قوم کو زندہ کرے ہوئے، ایک آپ کا فرمان جس سے یمن، لبنان، عراق اور ایران ہل جاتا ہے اور اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے وہ لوگ تیار ہیں، خود بھی میدان جنگ میں جنگ کرتا رہا ہے، قلم کے ذریعے بھی، ہتھیار کے ذریعے بھی۔ 8 سال کی جنگ میں تو میدان بھی گئے تھے۔ جی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہتھیار سے بھی اس میں قدم رکھا، کس چیز کو قائم کرنے کے لیے؟ عدل و انصاف کی ایک حکومت کو قائم کرنے کے لیے، رضا شاہ کی ظالمانہ حکومت کو ختم کرنے کے لیے، اور
یہ حکومت کیا صرف ایران کے لیے مفید واقع ہوئی؟ جی نہیں، یہ آج مظلوم فلسطینیوں کے لیے مفید واقع ہو رہی ہے۔ تو اس عقیدے نے انہیں زندہ رکھا۔ تو دیکھیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف جشن مت کریے، یہاں پر ایک عمل اپنے لیے بنائیے۔ اس کے بعد کہا کہ انتظار فقط اور فقط بیٹھنا، اشک بہانا اور دعا کرنا نہیں ہے۔ انتظار اس معنی میں ہے کہ ما باید خود را برائے سربازی امام زمان آمادہ کنیم، کہ ہم اپنے آپ کو امام کی سپاہی بننے کے لیے، امام کے فوجی بننے کے لیے خود کو تیار کریں۔ سربازی امام زمان کار آسانی نیست، امام کی سپاہی بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سربازی منجی بزرگی کے میخواہت بد تمام مراکز قدرت و فساد بین المللی مبارز کنت، ایک ایسے شخص کا فوجی بننا جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا بھر کے فساد کو اور فساد برپا کرنے والی بڑی طاقتوں کو نیست و نابود کر دے۔ تو جو انٹرنیشنل لیول پر دنیا بدلنا چاہ رہا ہے تو ہم کو بھی انٹرنیشنل لیول پر اس کا ساتھ دینے جتنا قابل ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہا کہ احتیاج بے خود سازی آگاہی و روشن بینی دارت، اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم خود سازی کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو بہتر کریں اخلاقاً اعتقاداً۔ پھر اس کے بعد کہا کہ آگاہی، معلومات، دشمن شناسی، اسلام شناسی، اسلام کو بھی پہچانو، دوست کو بھی پہچانو، دشمن کو بھی پہچانو، اور جو عمل کرو بصیرت کی روشنی میں، روشن بھی نہیں، بصیرت کے ساتھ اقدام کرو۔ مثلا خود قاسم سلیمانی یا ابو المہدی مہندس یا عماد مغنیہ یا شہید حججی، یہ لوگ متاثر ہوئے اپنے دور کے علماء سے، مگر اس سے ایسی بصیرت انہوں نے حاصل کی کہ ان کی زندگی کا ہر عمل آج ان کے اوپر کتاب لکھی جا رہی ہے، کتاب کا حصہ بن رہی ہے۔ ان کے افکار، ان کے وصیت نامے آج لوگ اسے ایک نصاب کی طرح پڑھ رہے ہیں۔ تو خود آدمی معتبر ہو گیا، جو کر سے متصل ہوگا وہ خود بھی آب جاری کی طرح ہو جائے گا، کہ خود بھی پاک ہے، دوسروں کو بھی پاک کرے گا، نور کی طرح خود بھی نورانی ہے، دوسروں کو بھی نورانی کرے گا۔ اس لیول تک آنے کا ہے، اللہ ہم کو ایسا بنا دے۔ ادعی ان اعتقاد را وسیلہ برائے تقدیر خود یا دیگران قرار می دہن، بعض لوگ اس عقیدے کو صرف اور صرف اپنی مظلومیت پر رونے اور اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ گھبراؤ مت، ایک زمانہ آئے گا امام آ کر سب کا بدلہ لیں گے، فلاں لیں گے، اسی کے اوپر آپ کیا ہے، خاموش مطمئن ہے۔ کہا کہ بعض لوگ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر یہ موجودہ اخباری، یہ ایسوسی ایشن، یہ لوگ حکومت کے مخالف ہیں، یہ لوگ کئی جگہوں پر جا کر مرجعیت کے بھی مخالف ہیں، یعنی ہر انقلابی فکر کے مخالف ہیں۔ وہ آپ کو صرف اور صرف سلاتے ہیں، بیداری کی شمع کو بجھاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ غیبت امام زمانہ میں حکومت قائم کرنا غلط ہے، بلکہ اتنی بیہودہ فکر تھی کہ غیبت امام زمانہ میں خمس کے پیسے کو زمین میں دفن کر دیتے تھے سہم امام کو، یہ کہہ کر کہ یہ امام کا حق ہے، امام ہی استعمال کریں گے، اس حد تک۔ تو اگر بصیرت نہ ہونا تو یہ عقیدہ بھی وبال جان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی عقیدہ مہدویت کو دو لوگ اثر لے رہے ہیں، ایک نہضت حجتیہ اور مہدی ایسوسی ایشن، ایک انقلاب ایران اسلامی کے ماننے والے، ولایت فقیہ کے ماننے والے۔ یہاں پر حکومت قائم کرنے، دنیا بدلنے کی بات ہے، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جنہیں ہم تو یتیمان آل محمد ہیں، ہمیں کچھ حرکت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بعض اوقات تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے بھی روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی مت کرو، اپنے حد تک بہتر رہو، مگر بہتری پھیلانے کی کوشش مت کرو، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو کبھی بھی دنیا ظلم و جور سے نہیں بھرے گی اور امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے افکار سے محفوظ رکھے۔
اس کے بعد دیکھیے عزیزو، بس بات کو ختم کر رہا ہوں. ما نباید فکر کنیم کہ چون امام زمان خواہد آمد دنیا را پر از عدل قرار خواہد داد امروز وظیفہی نداریم. چونکہ امام آ کے دنیا کی تقدیر بدلنے والے ہیں تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ فکر مت رکھیے. نہ برعکس بلکہ اس کے الٹا، ما امروز وظیفے داریم دران جہد حرکت کنیم تا برائے ظہور آن بزرگوار آمادہ سازیم. بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس حکومت کے لیے تیار کریں اور اس کا زمینہ فراہم کریں، اس کا رستہ نکالیں. آخری بات عزیزو، اس زمانے میں انتظار کے ساتھ جو اہم کام ہم کر سکتے ہیں وہ امام کے حق میں دعا ہے. یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن، کہ اے پروردگار کن لولیک، میں وہ دعا نکال لیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے، اسی دعا پر ہم ختم کرتے ہیں آج اپنی گفتگو. ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن، اے پروردگار اپنے حجت ابن الحسن کا، اپنے ولی کا ولی بن جا. چلیے میں عربی عبارت سامنے ہو تو میں صحیح آپ کے سامنے، پروردگار کن ہو جا، لے ولی کا اپنے جانشین کے لیے. کون ہے وہ جانشین؟ الحجت ابن الحسن، حجت ابن الحسن امام مہدی علیہ السلام، ان کے لیے ہو جا. کیا ہو جا؟ کہا کہ ولین، ان کا سرپرست ہو جا. اس کے بیچ میں یہ الفاظ آئے صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، کہ تیری رحمت ہو، نازل ہو ان کے اوپر، ان کے آباء و اجداد پر، اس گھڑی اور ہر لمحے ان کے اوپر کیا نازل ہو؟ درود و سلام. یہ ہم نے دعا کے بیچ میں. اس کے بعد کہا کہ اللہم کل ولیک ولین، اے پروردگار اپنے جانشین کے لیے ولی بن جا، سرپرست بن جا. وحافظاً، اور ان کا محافظ بن جا. وقائداً، اور ان کا رہنما بن جا. وناصراً، اور ان کا مددگار بن جا. ودلیلاً، دلیلاً کا مطلب بھی راستہ دکھانے والا بن جا. وعیناً، عیناً جاسوس کو بھی کہتے ہیں، محافظ کو بھی کہتے ہیں، اور ان کا محافظ بن جا. حتیٰ تسکنہ ارضک طوعاً، یہاں تک کہ ان کو زمین کے اوپر مسکن فرما، حاکم فرما، اور ساری دنیا کو ان کا اطاعت گزار فرما. وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا، اور ان کی حکومت کو طولانی مدت تک باقی رکھ. یہ ہے جو دعا ہم ہر روز امام کے حق میں کرتے ہیں، دعائے سلامتی امام زمانہ. تو عزیزو، اس میں انتظار کے ساتھ ساتھ دعا. افضل الاعمال انتظار الفرج، مگر انتظار کیسا؟ بصیرت کے ساتھ. انتظار کیسا؟ آمادہ باش کے ساتھ، تیار رہتے ہوئے امام کی مدد کے لیے. اور اس انتظار کے ساتھ ساتھ دعا کریں. بلکہ بعض تو یہ دعا ہے کہ اگر ہم اس دنیا سے گزر بھی جائیں تو ہمیں قبروں سے اٹھا تاکہ ہم امام کے سپاہیوں میں شامل ہوں. جب اس وسعت نظری کے ساتھ عزیز و جب ہم سوچتے ہیں تو یہ مہدویت ہمیں زندگی دیتا ہے اور ہمارے وجود کو اس وقت پر مفید فائدہ مند بنا دیتا ہے. یعنی آپ خالی نہیں بیٹھے ہوئے، آپ مومنین کے حق میں، مظلومین کے حق میں، کفر کے خلاف، جہل کے خلاف، شرک کے خلاف آمادہ ہے، ایکٹیو ہے. کیسے، کس طریقے سے، کس میدان میں؟ وہ روش آپ تلاش کریے. وظیفہ آپ کے اوپر ہے، ذمہ داری آپ کی یہ ہے. کیسے کرنا ہے آپ کا کام. قلم اٹھا سکتے قلم اٹھاؤ، ٹھیک ہے. پیسہ خرچ کر سکتے پیسہ خرچ کرو. کسی کو کوئی صلاحیت سیکھ سکتے ہو، سکھا سکتے ہو تو صلاحیتیں سکھائیں، اس نیت سے کہ میں اس شخص کو ظہور امام مہدی کی تیاری کے لیے، امام کا سپاہی بنانے کے لیے یہ صلاحیت سکھا رہا ہوں. یقین مانیے جو ثواب اس کا ہوگا ہم اس کی شمار نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس ذکر خلیل کو قبول فرمائے، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، ہم میں جو بے روزگار ہے انہیں روزگار سے لگا دے،
بالخصوص اے پروردگار آج کی رات مرحومین کے اوپر جو تیرا فضل و کرم ہے، اے پروردگار شب برات کی برکت سے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اور آج میرے والد کی وفات کا دن ہے، میری آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ میرے والد کے لیے بھی، اپنے مرحومین کے لیے بھی، بانی محفل کے مرحومین اور جملہ مرحوم مومنین و مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ شوہر بھی بھائی لوگ ہیں، جب سنا بنا تو ہمیں جب تک مجھے امام اصل کی تائید نہ ہو میں قبول نہیں کروں گا۔ تو آپ درس دے رہے تھے اور آپ کی کلاس میں لیکچر ہال میں ایک نوجوان آ گیا، وہ بیٹھا، جب درس ہو گیا تو اس نوجوان نے سوال کیا کہ شیخ ایک مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ اس واقعے سے پہلے کسی کتاب میں بھی نہیں ہے، وہ شیخ خود بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا، مجھے نظر نہیں آیا۔ ایک شوہر مسخ ہو گیا عذاب الہی سے اور اس کی زوجہ ہے، اب اس زوجہ کا عدہ کس حساب سے رکھا جائے گا؟ کوئی روایت نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے، ٹھیٹ اجتہادی مسئلہ عقل سے کہ شوہر مسخ ہو گیا، مس تو آپ جانتے ہیں جانور یا پتھر۔ تو شیخ نے فوراً جواب دیا کہ اگر یہ مسخ ہوا ہے جاندار میں تو اس کا عدہ وفات ہوگا، کیونکہ جانور تو بھی زندہ ہے، اور اگر یہ مسخ ہوا ہے مثال کے طور پہ پتھر جمادات میں تو پھر اس کا عدہ وفات ہوگا۔ تو اس وقت صاحب زمان نے کہا کہ انت مجتہد، انت مجتہد، انت مجتہد۔ چلے گیا جوان چلے گیا فوراً۔ تو اس پر شیخ انصاری نے کہا کہ یہ جو فوراً سوال سنتے ہی انت مجتہد جو 3 بار کہہ کے چلا گیا ہے، یہی جو ہے وقت کا امام ہے۔ پھر انہیں اپنی مرجعیت کے لیے قبول ہونے کا ہو گیا۔